اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علیہ اما بعد۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں اہل سنت اور اہل تشیع کی حقیقت پہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے اصل کیا ہے، اور یہ فرقے کیوں ہیں، اور یہ ان فرقوں کے علماء نے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو میں نے مختلف عنوان سے باتیں کی ہیں اور مختلف وجوہات بتائی ہیں، ان میں سے آج میں تھوڑی اور وضاحت کر دوں۔ میں نے کل یہ بتایا تھا کہ اہل تشیع اور سنت میں یہ فرق ہے کہ اہل تشیع کے جو اجتہاد کرنے والے مجتہدین ہیں اور جو ان کی تقلید کرنے والے ہیں، ان کے فتوے اہل سنت متعلق بہت بہترین و نرم ہیں اور ان کو بھائی سمجھتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے جو مفتی ہیں وہ اہل تشیع کو کافر سمجھتے ہیں اور اکثریت میں ہیں۔ اگر کوئی اہل تشیع کو کچھ بہتر سمجھتے بھی ہیں لیکن وہ ان کا بیان ان کے حق میں دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اسی موضوع پہ میں بات کر رہا تھا۔ تو آج دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اہل سنت اور اہل تشیع، یہ دونوں فرقوں جب آدمی ان کی تحقیق کرنا چاہے تو کیا طریقہ ہے۔ اہل تشیع جو ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم پیغمبر اسلام سے کے بعد دین جو ہے وہ علی سے لے کر مہدی سے لیتے ہیں اور ان کی بات کو حجت سمجھتے ہیں اور ان کی بات اللہ اور رسول کی بات سمجھتے ہیں اور ان کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت سمجھتے ہیں، اور وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ان کی اطاعت نہیں کرتے، جبکہ ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان سے تمسک کرو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یہ ایک دوسرے جدا نہیں ہوگے حتیٰ کہ حوض کوثر تک۔ تو پیغمبر اسلام نے یہ حدیث بیان کیا اور یہ حدیث متواتر ہے اور یہ اہل سنت اور تشیع دونوں کتابوں میں موجود ہے، اور اس حدیث کا اہل سنت بھی انکار نہیں کرتے۔ ہاں البتہ اہل سنت کا معنی اور مفہوم میں اختلاف کر جاتے ہیں لیکن حدیث کا انکار نہیں کرتے، جبکہ اہل سنت کے پاس وہ صحابہ سے دین لیتے ہیں اور ان کو اپنے اوپر حجت سمجھتے ہیں اور پیغمبر اسلام کے بعد، جبکہ ان کے پاس نص نہیں ہے، کہ ان کے پاس شرعی حکم دلیل نہیں ہے کہ ہم ان سے مانگیں کہ آپ بتائیں کہ اگر رسول اکرم نے فرمایا ہے تم ان خلفاء کی اطاعت کرنا، اگر تم کرو گے تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، یقیناً ہدایت پر آ جاؤ گے، اور یہ گمراہ نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی یہ گمراہی والی بات نہیں کر سکتے کہ یہ ان کی بات اللہ اور رسول کی بات ہو، جیسا کہ اہل بیت کے بارے میں فرمایا قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، نہ یہ قرآن سے جدا ہوگے نہ قرآن ان سے جدا ہوگا، اس طرح کی ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کے تحت اہل تشیع اپنے دین پر عمل کرتے ہیں اور اہل بیت سے لیے ہوئے دین جو ہے اس کو بیان بھی کرتے ہیں اور اسے بھی عمل کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ جو ہے ان کے پاس دعوے کی مدلل دلائل ہے، جبکہ اہل سنت جو ہیں جو صحابہ سے دین لینے والے کو سنی کہا جاتا ہے جو موجود ہیں اس وقت ظاہری حالات میں، اور جو اہل بیت سے دین لیتے ہیں ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات کس حد تک درست ہے کہ وہ اہل تشیع نے واقعی اہل بیت سے دین لیا ہے اور اہل سنت نے واقعی صحابہ سے دین لیا، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود اہل سنت اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہیں یہ اہل بیت سے دین لیتے ہیں، یہ بھی تسلیم کرتے ہیں، اس لیے ہمیں فقہ جعفریہ کہتے ہیں، اور اپنے ساتھ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی لگواتے ہیں۔ خود کو اہل بیت سے دور نہ دینا اور ہمیں اہل بیت والے ٹائٹل دینا اس بات کی ایک دلیل بنتی ہے کہ ہماری جو اہل تشیع ہیں ان کے واقعی اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ہر جگہ انہوں نے صحابہ کرام کی حمایت کی ہے اور اہل بیت کی دفاع میں انہوں نے کمی بیشی کی ہے۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اہل بیت کے معاملے میں اہل تشیع سے وہ اہل بیت کے شیعوں کے بغض میں اہل بیت کو چھوڑ چکے ہیں اور اہل بیت کو قبول کرنے کی طرف آتے بھی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھا جائے تو مثلا حضرت ابو طالب علیہ السلام اہل بیت کے فرد ہیں، تو ان کو کافر کہنے میں وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، اگر کوئی کچھ کہہ دے کوئی پرواہ نہیں کرتے، جبکہ اس کے مقابلے میں امیر شام جو کہ صحابی رسول ہے ان کے نزدیک، ان کی روایات ان کے متعلق بھی ایسی ملتے ہیں جس میں ان کی کمی بیشی ثابت ہوتی ہے۔ میں ادب کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، اس کے متعلق وہ 100 تعویلیں کرتے ہیں اور کو صحیح ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، جبکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے روایت جو ہوتی ہے ان کی توہین کو، کفر کے بارے کو قبول کرتے ہیں۔ تو اہل بیت کے بارے میں
سمجھ لیں کہ انہوں نے ہمیشہ کمی کی. جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جس کے بارے میں ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی ان میں انہوں نے کوئی کمی بیشی کی ہو اسلام میں کوئی کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہے. جب کہ ان کی تعریف ان کو آپ نہیں دیکھیں گے وہ تعریف کریں گے. جبکہ جناب عائشہ جو ہماری مومنوں کی ماں کی طرح ان کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن ان کا حضرت علی سے جنگ کرنا اور ان کے اجتہادی غلطی کے اہل سنت قائل ہونے کے وجود کی تعریفیں زیادہ کرتے ہیں اہل سنت زیادہ جانتے ہیں. اسی طرح آگے اگر آپ دیکھتے جائیں تو حضرت علی باقی خلفائے راشدین میں وہ ابوبکر صدیق اور باقی خلفاء کی جس طرح تعریف کرتے ہیں اس طرح حضرت علی علیہ السلام کو مقام نہیں دیتے اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بھی اس طرح سے جیسے کرنا چاہیے جب کہ اس طرح نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ دیکھو کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ جی اہل بیت کی بات مان لے تو وہ قطعاً بھی اہل بیت کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ وہ شیعہ کے بغض میں اہل بیت کو چھوڑ چکے ہیں. یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اہل تشیع اور سنت میں جو فرق ہے کہ اہل سنت کے علماء نے ہمیشہ شیعہ کی نفرت سے اہل سنت کو اہل بیت سے دور کیا ہے اور اہل بیت کے قریب نہیں آنے دیا. ورنہ اہل تشیع اور اہل سنت کتابوں میں اہل بیت کی بہت زیادہ شان بیان کی گئی ہے. اگر وہ اپنی کتابوں سے دیکھیں تو پورا اسلام اہل تشیع ان کی کتب ثابت ہو جاتا ہے. کوئی بندہ تحقیق کرنا چاہے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی تحقیق کرنا چاہے کٹی نماز پڑھنے کی تحقیق کرنا چاہے وضو مسح کی تحقیق کرنا چاہے 5 تکبیر نماز جنازہ کی تحقیق کرنا چاہے میں کھلے چیلنج سے کہتا ہوں جو بھی تحقیق کرنا چاہے ان کی کتب سے مل جائے گا. لیکن اہل تشیع کی وجہ سے وہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتے جس سے ان کو تقویت مل جائے. اللہ کی ذات ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمارا نشر آل محمد سے کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.